اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ اما بعد. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائپس آف ریپروڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے براڈلی دو ٹائپس ہیں، اسیکچول ریپروڈکشن اینڈ سیکچول ریپروڈکشن. پہلے ہم نے اٹھایا اسیکچول ریپروڈکشن، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھوڑا بہت کہ اسیکچول ریپروڈکشن کیا ہوتی ہے. یہاں پہ گمیٹ فارمیشن نہیں ہوتی ہے، اٹ از مونو پیرنٹل. یہاں پہ ایک ہی پیرنٹ ہوتا ہے، ایک ہی پیرنٹ سے آف سپرنگ ڈیولپ ہوتی ہے. چونکہ جو سیٹ آف کروموزومز پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے ہو بہو وہی سیٹ آف سپرنگ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ ویریشنز بہت کم ہوتی ہے. And therefore جہاں پہ ویریشنز کم ہو، such type of reproduction does not contribute much to the evolution. اس کے بعد ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ asexual reproduction کی بہت ساری ٹائپس ہیں. سب سے پہلا ٹائپ اس کا ہے vegetative reproduction. اس میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا تھا، it is commonly found in plants. یہاں پہ کیا ہے، پلانٹ باڈی کا ایک مین پارٹ، ویجیٹیٹیو پارٹ، اس کو ہم لیتے ہیں ایز اے ریپروڈکٹیو یونٹ. اس کو ہم کہتے ہیں ویجیٹیٹیو پروپاگیول، اور اسی کے ذریعے اس پلانٹ کی ہم جو ہے نا اس کا جو نمبر ہے اس کو انکریز کرواتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا تھا، اب اس کی ٹائپس آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آئے گا. اس میں آدھی ٹائپس ہے ایسی ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن میں، آدھے میتھڈز ایسے ہیں جہاں پہ ایکسٹرنل ایجنسی انوالو ہوتی ہے، ہیومن بینگس آر انوالوڈ. اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن. اور کچھ میتھڈز ایسے ہیں جو نیچرلی خود بخود ہو جاتے ہیں، سیڈ کے بغیر ہی پلانٹ کے کسی پارٹ سے ایک آرگن، کچھ روٹس اینڈ شوٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ ایک نئے پلانٹ میں تبدیل ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل میتھڈز آف ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن. بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے، ہم سیدھے اس کی ٹائپس پڑھیں گے. آج ہم اس کا پہلا ٹائپ پڑھنے جا رہے ہیں ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن کا. تو دیٹ از، اس کو ہم نمبر 1 اس کو ہم کہیں گے سٹم کٹنگس. سٹم کٹنگس چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں ان کے بناؤں گا تاکہ آپ کو یہ الگ الگ سے یاد رہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے. دیکھیے بیٹا، آپ کے گھروں میں روز پلانٹ ہوتا ہے. روز کس طرح آپ اس کی ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں. آپ کے گھر میں ہوتا ہے شوگر کین. کس طرح اس کی ملٹیپلیکیشن کی جاتی ہے. آپ کے ہاں ارد گرد پاپولر پلانٹ، فریسیت منشے، سفیدہ، کیسے آپ اس کی ملٹیپلیکیشن کہتے ہیں. جو پیرنٹ پلانٹ ہے اس کی آپ سٹمز، مین سٹم پہ جو برانچز ہے ان کو آپ کٹ کرتے ہیں. ان برانچز کو زمین میں گرو کرتے ہیں ایٹ دیئر نارمل پوزیشن، اینڈ آفٹر فیو ڈیز یہ جو برانچ ہے انڈر دا سوائل اٹ ڈیولپس روٹس، اٹ ڈیولپس اے شوٹ سسٹم اینڈ چینجز انٹو اے نیو پلانٹ. دس کالڈ اے سٹم کٹنگ. کتنا آسان ہے یہ. سٹم کٹنگس میں جو ویجیٹیٹیو پروپاگیول ہے دیٹ از سٹم برانچز آپ کہہ سکتے ہیں. سٹم کی جو برانچ ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں ایز ویجیٹیٹیو پروپاگیولز، ایز این آرگن دیٹ از یوزڈ as a vegetative part of the plant body that is used to multiply, to carry reproduction, to increase the number of the individuals. تو stem cutting اس میں آپ سیدھے لکھ سکتے ہیں it's a mode of vegetative reproduction, mode of vegetative reproduction in which cuttings from the parent plant, in which stem cuttings یعنی کہ branch from the parent plant act as vegetative propagules.
द कट ब्रांचेस, 2-3 पॉइंट्स में आप याद रख सकते हैं. द कट ब्रांचेस आर प्लांटेड in the soil in their natural position. In their natural position, the branches develop roots and shoots and change into new individuals. Yeah, and develop into new individuals. And develop into new individuals. And develop into new individuals. ये है बेटा. And develop into new individuals. For example, rose, sugar cane, poplar. इसकी आप डायग्राम बनाना चाहेंगे, आप इजीली इसकी डायग्राम खुद बना सकते हैं. इसको यहाँ बोर्ड पे बनाने की जरूरत नहीं है. आप एक रोज प्लांट बनाइए, एक शुगर. हाँ, आधे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में, जिनके स्टेम कटिंगर्स जो है, ब्रांच कटिंगर्स, वो बहुत इजीली रूट्स डेवलप नहीं करते हैं. तो इन प्लांट्स के साथ हम क्या करते हैं, इनकी ब्रांच को लेकर हम इनकी ब्रांच को ट्रीट करते हैं विथ रूट ग्रोइंग हार्मोन्स. ऐसे हार्मोन्स आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह. प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. इनको हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. इनका एक इफेक्ट होता है शूट ग्रोथ पे, रूट ग्रोथ पे. तो ऐसी एक प्रपोर्शन प्लांट हार्मोन्स का हम इसको ट्रीट करते हैं. ब्रांच को इसके हल जो लोअर मोस्ट एंड होता है उसको ट्रीट करते हैं विद सम हार्मोन्स, सो दैट इट डेवलप्स रूट्स. जैसे ही रूट्स डेवलप होते हैं फिर हम इसको जो है अपनी नेचुरल पोजीशन में जमीन में गाड़ देते हैं. उसके बाद ये इनटू ए न्यू प्लांट डेवलप होता है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन सम केसेस द cuttings, stem cuttings, the cuttings are treated with root growing hormones. The cuttings are treated with root growing hormones and then planted in soil. And then planted in soil. ये 3-4 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए. सिस्टम कटिंगस क्या है? शाबाश. इज ए मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन विच सिस्टम कटिंगस यानी कि ब्रांचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एक्ट एज द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल. मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो आप इस्तेमाल करते हैं एज ए मल्टीप्लाइंग यूनिट to create new copies, many copies of the individuals, उसको हम कहते हैं vegetative propagule. तो stem cutting में क्या है vegetative propagule? Branch, the cutting is from the main stem. The cut branches are planted in, जो आप branch निकालते हैं उसको जमीन में गाड़ते हैं, वो root और shoot develop करता है, वो नया plant बनाता है. The cut branches are planted in the soil in their natural position. The branch develop root and shoot and develops into a new individual. In some cases, the cuttings are treated with root growing hormone and then planted in the soil. ये बहुत ही आसान है. इसकी एग्जांपल्स आप याद रखेंगे. रोज, शुगर कैन, पॉपुलर, दे आर मल्टीप्लाइड बाय स्टेम कटिंग्स. उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा बेटा. ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है स्टेम कटिंग्स. अगला टाइप लेके मैं जब तक हाजिर हो जाऊंगा तब तक आप इसको पेन डाउन कीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.